واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ابوبکر صدیق لا نبی ہیں اور عمر لا نبی ساتھ ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت پر اپنی خصوصی رحمت فرمانا. اللہ نے وعدہ فرما دیا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہنم میں سے لوگوں کا ایک لپ بھر کے نکالوں گا اور ان کو بغیر کسی اور عمل کے جنت عطا فرما دوں گا. اپنی رحمت سے جنت عطا فرما. لپ کہتے ہیں یہ جو دو کرتے ہیں. اگر ہم چاول کے دانوں کی لپ بھرے نا تو ہزاروں چاول کے دانے تو ہماری لپ میں آ جائیں گے. اب آپ سوچئے جب ہماری لپ میں ہزاروں دانے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی. جب اللہ لپ بھریں گے تو کھربوں کھربوں جہنمی جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. جب اللہ کے حبیب نے خوشخبری سنا دی، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرما دیا کہ جہنم سے ایک لپ بھر کر نکال دیں گے، تو نبی علیہ السلام بھی خوش ہو گئے اور صحابہ بھی خوش ہو گئے. حضرت صدیق نے دوبارہ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس وقت رحمت کے جو ہے نا وہ رحمت کے معاملے میں ہیں، آپ اور دعا کیجئے امت کے لیے. عمر نے کہا، ابو بکر جب اللہ نے ایک لپ بھر کر نکالنے کا وعدہ فرما دیا، تم جانتے ہو نا اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی. حضرت ابو بکر خوش ہو گئے. ابو بکر صدیق نے تیسری مرتبہ کہا، کیونکہ ان کے اندر رافت اور رحمت بہت زیادہ تھی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی نظر ہے، امت کے لیے اور مانگ لیجئے. عمر نے پھر کہا، ابو بکر دو لب میں بھر لی، ابھی بھی تجھے جو ہے نا وہ تسلی نہیں ہوئی. اے میرے بھائی عمر، تسلی تو بڑی ہو گئی ہے، لیکن اگر کسی اور گناہگار کا فائدہ ہو جائے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ اللہ کے محبوب کو دعا کرنے دو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی. اللہ نے وعدہ فرما دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 لپیں جہنمیوں کی بھر کے نکالوں گا اور بغیر ان کے کسی اور عمل کے اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا فرما دوں گا. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں اور اخیر پہ لکھتے ہیں کہ میرے عمل تو اس قابل نہیں کہ میں اللہ سے جنت مانگوں، ہاں اتنی تمنا ضرور ہے، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے جو 3 لپیں بھر کے لوگوں کی نکالیں گے اور ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حیران کر دے گی. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا آسمان کی طرف کہ شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے. جب اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت ہو گئی، شرابی کبابی زانیوں کی مغفرت ہو گئی، تو شاید میری بھی مغفرت ہو جائے. تو جب شیطان کو بھی امید لگنے لگے گی، آپ سوچیں اللہ کی رحمت کا کتنا ظہور ہوگا. اور یہ ظہور کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تک میں تجھے دیتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا. اب سوچئے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا، میں اس وقت تک نہیں نا وہ راضی ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میں کلمے پہ موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے امتیوں میں کھڑا فرمائے. جو لوگ سنت سے روگردانی کرتے ہیں یا شریعت پہ مذاق کرتے ہیں تو موت کے وقت ان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے.
اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام سے دل میں محبت رکھیں، آپ کی سنتوں سے دل میں محبت رکھیں، تاکہ ان سنتوں کی برکت سے اللہ کے محبوب صاحب کے قدموں میں ہمیں قیامت کے دن جگہ مل جائے۔ نبی اسلام نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن میری امت میں سے نہیں ہوگا۔ تو سنتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم نبی علیہ السلام کے غلام بن کر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اور پھر جنت میں جانا آسان ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔